پھر جاتا بات ذہن میں آ گئی، اگر ہم آدھا ہے کروں اچھا جنہوں نے ماشاءاللہ کہا ہے انہی کا ارادہ تھک کے نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا پڑتا ہے۔ ہاں خدا نے عیسیٰ کو کیا کہا؟ انی، اب میں نے دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہاں سے دعا نکلے گی اور کہاں سے دھواں نکلے گا۔ خدا نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، عیسیٰ تو خالق ہے ان پرندوں کا جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا ہے۔ قرآن کی آیت بھئی کمال ہے، خدا اگر قرآن میں عیسیٰ کو خالق کہہ دے تو کسی کی توحید پہ تھپا نہیں لگتا۔ ہم اگر فخر عیسیٰ کو کہہ دیں، مرضی ہے آپ حضرات کی، چلے آسان کرتا ہوں، حضور عیسیٰ کتنا بڑا خالق، خدا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، کتنا بڑا خالق۔ تاریخ میں لکھا 3 4 یا 5 سال کا سن ہے جناب عیسیٰ۔ اب میں نے بزرگوں سے دعا لینی اس لیے کہ علی والا بزرگ ہوتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہاں علی والا بزرگ ہوتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپا عیب ہے، بزرگی کمال ہے۔ علی کا دشمن، اب میں دیکھتا ہوں تاریخ میں کس کی کتنی نگاہ ہے اور کتنے صاحب معرفت بیٹھے ہیں، بڑھاپا عیب ہے، بزرگی کمال ہے۔ علی والا ہمیشہ بزرگ ہوتا ہے، علی کا دشمن ہمیشہ بوڑھا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب علی کا دشمن بوڑھا ہو جائے تو مسئلہ بیٹی سے ہی پوچھنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں میری ایج دیکھ کر، عمر دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، میں الحمدللہ فاضل مشہد ہوں، ہاں اور ویسے بھی ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے جہاں عمر کا لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں علم کی عین علی کی محتاج ہے، عمر کی محتاج نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ گھر سے نکلے، بس مختصر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ معروضات آپ کی پرذوق اور بارونق سماعتوں کی نظر کر سکوں اور آپ کے اذہان عالیہ میں نقش ہو سکے۔ جناب عیسیٰ گھر سے نکلے، کیا دیکھا؟ ہاتھ اگر کھول دیں، فرنٹ سیٹ کے مسافر ہیں اور آپ ہاتھ باندھیں گے تو کیا بنے گا؟ حضور کیا دیکھا کہ اس دور کا سب سے بڑا مصور کچھ تصویریں بنا۔ جناب عیسیٰ اس کے قریب گئے، جا کر یہ بتا کیا تو ہدہد کی تصویر بنا لیتا؟ اس نے کہا نہیں، میں ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ کا کمال ہے تو ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا، میں ہدہد کا مجسمہ بنا لیتا۔ ہدہد کا مجسمہ بنا، اس نے کہا بچہ ہے، بچوں کی عادت ہے مٹی میں کھیلنا، پیچھے تک بچوں کی عادت ہے مٹی میں کھیلنا، من چاہا کھلونا بنانا، اور حضور من چاہا نام دے دے۔ اگر آخری بندے تک بات نہیں لگے تو آپ پہ بولنا واجب اور مجھے دعا دینا بھی واجب۔ انہوں نے کہا بیٹا بنا۔ تاریخ کہتی ہے عیسیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے پانی اور مٹی جمع کی اور ہو بہو ہدہد بنا ڈالا۔ مصور نے سب کو جمع کیا، کہا ذرا قریب آؤ، کیا کمال کا کاریگر ہے، کیا کمال کا خالق ہے۔ ارے میں تصویر بنانا نہیں جانتا تھا، اس نے مجسمہ بنا ڈالا۔ جب مجمع عام لگا، عیسیٰ نے ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ گاڑ کر کہا یہ کمال تھوڑی ہے کہ میں نے مجسمہ بنایا، کمال تو تب ہوگا جب میں اس میں روح پھونکوں گا۔ جاگنا، کمال تو تب ہوگا جب میں اس میں روح پھونکوں گا۔ اس مصور نے کہا تو روح بھی پھونک سکتا ہے؟ کہاں پھونک سکتا ہوں؟ کہا پھونک کر دکھا۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا میں عیسیٰ روح اللہ باذن اللہ حکم دیتا ہوں زندہ ہو جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے بس یہ جملہ ادا ہونا تھا، وہ مٹی کا بنا ہوا ہدہد زندہ ہوا، اس نے پرواز بھری، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مصور نے دونوں ہاتھ رکھے عیسیٰ کے قدموں پر، کیا کمال کا کاریگر ہے، کیا کمال کا مصور ہے، کیا کمال کا خالق ہے۔ ارے میں تصویر نہیں بنا سکتا تھا، تو نے مجسمہ بنا ڈالا ہے۔ جہاں اتنے کمال دکھائے ہیں وہاں ایک کمال اور دکھا۔ کا کون سا کمال؟ کا اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی بنا، اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی
مٹی بنا. جناب عیسیٰ نے کہا یہ میرا کمال کہ میں نے کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا ڈالا. یہ میرا کمال کہ میں نے اس میں جان ڈالی. یہ میرا کمال کہ میں نے اسے قوت پرواز عطا کی. یہ میرا کمال کہ وہ اڑا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. لیکن یاد رکھ میں بنانا تو جانتا ہوں. جاگنا, میں بنانا تو جانتا ہوں, بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا. میں بنانا تو جانتا ہوں, بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا. یہ ہے قرآن کا خالق حضرت عیسیٰ کا میں بنانا تو جانتا ہوں, بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا. اب مجھے نہیں پتا کسے یاد ہے کسے نہیں. وقت کے علی نے مامون کے دربار میں بیٹھے بیٹھے تصویر کے شیر کو مجسم بھی کیا, واپس تصویر بھی کیا, قیامت تک کے لیے اعلان کیا. یاد رکھو جو صرف بنانا جانتا ہے وہ روح اللہ ہے, جو بنا کے مٹانا جانتے ہیں وہ نفس اللہ. جو صرف بنانا جانتے وہ روح اللہ, جو بنا کے مٹانا جانتے ہیں. اب میں عقیدے کی ایک بات کرنا لگا ہوں. عیسیٰ پانی اور مٹی جمع کر. جب صاحب ذاکرین اوزام خطبہ جتنے بیٹھے جملہ دیا ہے میرے حق میں دعا کر دیجئے گا. عیسیٰ پانی اور مٹی جمع کرے تو خود خود بنتا ہو. علی پانی اور مٹی جمع کرے تو آدم بنتا ہو. ہوئے ہوئے ہوئے, جو ہاتھ نیچے رہ گیا پتہ نہیں کس سے خیرات لینے آیا ہے. علی پانی اور مٹی جمع کرے تو آدم بنتا. علی علی ہوتا. میں آگے ہوں جناب علی اصغر تک. میرے مولا نے کیا فرمایا, صغیرنا و کبیرنا سوا, ہمارا چھوٹا اور بڑا برابر. بھئی جو علی ہو وہ کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے, جو بہت کم لوگ بولے لیکن ان کی معرفت کو سلام ہے. جو علی ہو وہ کبھی چھوٹا ہو سکتا ہی نہیں. چلے میں اور آسان کرتا ہوں. خدا نے جب بھی کسی بڑی سرکش طاقت کو مارا تو دکھنے میں چھوٹی طاقت سے مارا. اب بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. دکھنے میں چھوٹی, حقیقت میں نہیں, دکھنے میں چھوٹی طاقت سے مارا. بھئی نمرود کو مچھر سے مارا. آج کی ٹیکنالوجی اتنے عروج پر پہنچ گئی, لیکن جائیں کسی میڈیکل آفیسر, پروفیسر, پی ایچ ڈی اسکالر سے کہیں مچھر بنا کے دکھاؤ, مچھر نہیں بنا سکتا. نمرود کو مچھر سے مارا. خدا نے جب بھی کسی بڑی سرکش, اب ذرا جاگنا, جب بھی کسی بڑی سرکش طاقت کو مارا تو دکھنے میں چھوٹی طاقت سے مارا. نمرود کو مچھر سے مارا, ابرہا کے لشکر کو کنکر سے مارا, جالوت کو طالوت کے پتھر سے مارا, اور یزیدیت کو حسین کے اصغر سے مارا. یزیدیت حسین کے اصغر. اچھا وقت ختم ہو گیا, بس ایک جملہ سنیں اور یہیں پہ آپ کی جان تمام. یزیدیت کو حسین کے اصغر سے مارا. ایک کتاب کا حوالہ لیں, ایک بات سنیں اور یہیں پر بات تمام کر جاؤں گا. ایک عیسائی سکولر, 3 کتابیں اہل کتاب نے اس شہزادے پہ لکھی. میں رٹی ہوئی بات کرنے کا عادی نہیں, کھرا بیچتا ہوں. وقت ہوا تو شیخ سعدی نے ایک حکایت بھی لکھی ہے کہ گوہر اچھے جوہریوں کے ہاتھ پر ہی اچھے لگتے ہیں. اب دیکھتا ہوں آپ کتنے گوہر شناس اور کتنے بڑے جوہری ہیں. ڈاکٹر بین ہالیو, مجھ پہ یقین نہ آئے تو آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیجئے, اس میں تو سب یقین کر لیں گے نا. آیت اللہ گوگل. ڈاکٹر بین ہالیو ایک یہودی رائٹر, اس نے جناب علی اصغر, اگر آپ عنوان پہ ہی بول گئے تو پھر کیا ہی بات ہے, اس نے جناب علی اصغر پر کتاب لکھی. جب صاحب کتاب کا عنوان رکھا خدا کی مسکراہٹ. جو باب الحوائج سے خیرات لینے آیا وہ میرا ساتھ ضرور دے. جس کے ہاتھ ابھی بھی بندے ہیں اللہ کرے محشر میں بھی بندے ہی رہ جائیں. اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جنہوں نے اہل بیت کے ہاتھ باندھے تھے قیامت تک کے لیے اہل بیت نے ان کی نسلوں میں ہاتھ باندھ رکھے ہیں. ڈاکٹر بین ہالیو نے کتاب لکھی تھا سمائل آف گاڈ. میں وہ بندہ نہیں
کہ جسے 8ویں میں 3 دفعہ ریاضی میں فیل ہو گیا اور گھر والوں نے مدرسے بھیج دیا ہو. ہاں میں الحمدللہ BSIT کر کے حوزے میں گیا تھا, میں انجینئر ہوں, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جسے 8ویں کا ریاضی سمجھ نہیں آیا اسے کیا پتا قرآن میں اہل بیت کا قصیدہ کیا ہے. اس نے کتاب لکھی The Smile of God, حضور خدا کی مسکراہٹ. نیچے اس نے 2 بریکٹ لگا کے جملہ لکھا, اس نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ اگر خدا مجسم ہو کے مسکراتا تو ایسے مسکراتا جیسے اصغر مسکرایا. اور جیو سلامت رہو جیسے اصغر مسکرایا. بس اب ڈاکٹر بن ہالیوک کے ایک سطر سنیں اور آپ کی ذہن سے تمام. ڈاکٹر بن ہالیوک سے سوال ہوا, یہ بتا کائنات میں سب سے بڑا سخی کون؟ کائنات میں سب سے بڑا سخی کون؟ اپنی حاجتیں مرادیں دعائیں اپنی جھولیوں میں سمیٹ کے رکھنا. سب سے بڑا سخی کون؟ اس نے کہا کائنات کے سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑی جس کا دسترخوان لگا سجا وہ ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ. سوالی نے کہا نہیں تو میرا سوال سمجھا نہیں. کا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں پوچھ رہا ہوں کائنات کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کا سن یاد رکھ اوائل اسلام سے لے کر 61 ہجری تک اسلام اور مسلمان پلتا رہا ہے دسترخوان خدیجہ پر. 61 ہجری سے قیامت تک اسلام پلے گا اصغر کی مسکراہٹ. اسلام پلے گا اصغر کی مسکراہٹ. اور آخری جملہ اور آپ کی ذہن سے تمام. اس مسلمان نے کہا دلیل دے, دلیل دے. جناب علی اصغر کو آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے تو بہت ساری وجوہات. کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ 6 مہینے کا لال باب الحوائج کیوں؟ کہ اس لیے کہ 6 مہینے کا علی باب الحوائج اس لیے ہے تاکہ تمہیں درس دیا جا سکے کہ ہمیں عطا کرنے کے لیے اسے کہنا نہیں پڑتا. اوئے ہوئے ہوئے جو رہ گیا پتہ نہیں کہاں بیٹھا. عطا کرنے کے لیے اسے کہنا نہیں پڑتا. اس مسلمان نے کہا دلیل دے. اب دلیل سنیں اور یہیں پہ ذہن کا تمام. کہا جب اصغر کا لہو حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا آسمان پہ پھینکنا چاہا, آسمان نے کہا اگر ایک بوند بھی آ گئی تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا, زمین نے کہا اگر ایک بوند بھی جذب ہو گئی تو ایک اناج کا دانہ نہیں اگے گا. کہا تم مجھے پوچھتا ہے کائنات کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہ اگر اصغر کے لہو کا ایک قطرہ آسمان تک جاتا تو بارش کا ایک قطرہ نازل نہ ہوتا, زمین میں سما جاتا تو اناج کا ایک دانہ نہ